سماجی تبدیلیاں، معاشی مسائل یا کوئی اور وجہ۔ پاکستان میں طلاق کی شرح میں لگاتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور صرف وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گزشتہ 16 ماہ کے دوران 1048 جوڑوں میں طلاقیں ہوئیں، جن میں سے 414 خواتین نے خود خلا حاصل کی۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عام لوگوں میں برداشت کی کمی اور اپنی خواہشات کو سب سے مقدم سمجھنے کی وجہ سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سماجی رویوں میں ناہمواری اور کئی وجوہات کی بنا پر طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے ریکارڈ کے مطابق سال 2018 کے دوران صرف اسلام آباد میں شہری علاقوں میں 780 طلاقیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، جن میں سے 316 خلا کے کیسز تھے، جن میں خواتین نے عدالتوں سے ڈگری حاصل کی اور پھر ثالثی کونسل میں کیس آئے، لیکن یہاں بھی میاں بیوی کا آپس میں اتفاق نہ ہو سکا اور بالآخر طلاق ہو گئی۔ اسی سال 427 مردوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دی اور 2019 کے پہلے 4 ماہ کے دوران وفاقی دارالحکومت میں طلاق کے 270 کیسز رجسٹرڈ ہوئے، جن میں سے 98 خواتین نے خلا لی۔ چیئرمین ثالثی کونسل اسلام آباد سید شفقت حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ طلاق کی شرح ارینجڈ میرج کے مقابلے میں لو میرج میں زیادہ دیکھنے میں آئی ہے۔ بقول ان کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جذباتی فیصلے کے بعد زندگی کی مشکل حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوتا ہے، جو مشکل امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے لو میرج کے لیے لڑکا اور لڑکی کی ملاقاتیں بہت ہی مختصر ہوتی ہیں، جن میں وہ صرف ایک دوسرے کے حوالے سے مثبت باتیں جانتے ہیں، لیکن شادی کے بعد مستقبل کے ساتھ رہنے کے لیے، مستقبل کو سنوارنے کے لیے جب ایک ساتھ رہنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے منفی پہلو عیاں ہو جاتے ہیں، جو پھر بہت زیادہ ایک دوسرے کو ناگوار گزرتے ہیں۔ ثالثی کونسل کے چیئرمین نے بتایا کہ زیادہ تر جوڑے اس صورتحال میں صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی کمی کو مل کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ان سب سے گھبرا کر طلاق کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ شفقت حسین نے یہ بھی کہا کہ طلاق کی ایک دوسری بڑی وجہ میاں بیوی کا رشتے سے پہلے ایک دوسرے سے بڑی امیدیں وابستہ کرنا ہے۔ اکثر جوڑے ایک دوسرے پر بہت زیادہ امیدیں بھی باندھ لیتے ہیں اور پھر جب عملی زندگی میں یہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی طلاقیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بعض اوقات صرف بعض بیویاں اس بات پر خلا لینے کے لیے آ جاتی ہیں کہ ان کا شوہر انہیں گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے کر جاتا یا پھر ان کے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے نہیں دیتا۔ اسلام آباد ملازمت پیشہ لوگوں کا شہر ہے اور یہاں رہنے والوں کی آمدن محدود ہوتی ہے، اور ایسے میں جب شوہر سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ وہ بیوی کے مطالبات پورے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ناچاکی بعض اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر طلاق میں ہی ان کو اپنی بقا نظر آتی ہے۔ چیئرمین ثالثی کونسل نے کہا ہے کہ سارے عمل میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا فریق بچے ہیں۔ بعض اوقات 3 سے 4 بچوں والے لوگ بھی طلاق لینے یا دینے پر پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں بچے ماں کے پاس رہیں یا باپ کے پاس دوسرے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ طلاق کی بڑھتی شرح کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خاتون وکیل اور طلاق کے کیسز لڑنے والی خاتون وکیل طیبہ ممتاز نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان جوڑے آتے ہیں اور بعض اوقات ایسے جوڑے بھی آتے ہیں جو درمیانی عمر کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طلاق کی بڑی وجہ برداشت کی کمی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونا ہے۔ مرد کی یا خواتین کی شادی کے بعد بھی دوسری عورت یا مرد سے تعلقات ازدواجی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ایسے معاملات میں دونوں اکثر دوسرے فریق کو کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ طیبہ ممتاز کا کہنا تھا کہ ماضی میں سوشل سٹیٹس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن معاشرتی فرق بہت بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ داری شیئر نہ کرنے کی وجہ سے بھی دونوں ساتھ نہیں چل پاتے۔ خواتین اکثر اپنی بہنوں یا سہیلیوں کی خواہشحالی کو دیکھ کر اور اپنی تندرستی کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور پھر مرد امیر سسرال کو دیکھ کر امیدیں باندھ لیتے ہیں، لیکن ایسے کیسز میں نقصان دونوں میاں بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں شمار دیکھا جائے تو ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں طلاق کی شرح ماضی میں بہت کم تھی، لیکن اب اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں ثالثی کونسل میں ایسے مقدمات بھی درج کرائے گئے ہیں جہاں بعض مرد حضرات نے پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی رچائی اور اس دوسری شادی کی وجہ سے ان کی پہلی شادی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، آپ کو یہ تمام بجٹ جو دیکھ کر ہم نے دیکھا ہے، ایک فگرز دیکھے تھے، وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن دیکھا جائے تو طلاق ایک ایسا عمل ہے جو کہ حلال ہے، لیکن اس کو حرام ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اور سب سے ناپسندیدہ عمل قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے، جب ہم اس رشتے میں بندھے ہیں تو امیدیں ضرور لگائیں، لیکن ہم خود بھی دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ ہم اس رشتے کو اچھے سے نبھا سکیں، کیونکہ میاں بیوی مل کر ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر یہ پلر ہی ٹوٹ جائے گا تو معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ آپ اس حوالے سے کیا رائے دینا چاہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔